فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وأوفوا الکیل والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعہد اللہ اوفوا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون وھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 151 تک آخری درس میں ہم نے پڑھا تھا۔ آیت نمبر 152 سے آیت نمبر 155 تک آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے۔ ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان سے کہیں آؤ اس بات کی طرف جو اللہ نے تم پر حرام کی ہے میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک نہیں کرو گے، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے، اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے قتل نہیں کرو گے، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں انہیں بھی دیں گے، بے حیوں کے قریب بھی نہیں جاؤ گے، چاہے ان میں جو کھلم کھلا ہوں چاہے ان میں جو پوشیدہ ہوں، کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرو گے سوائے اس کے کہ وہ شریعت میں مجرم ثابت ہو اور قتل کا مستحق ہو۔ یہ وہ تاکیدی احکامات ہیں جو تمہارے رب نے تمہیں دیے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یتیم کے مال کے قریب نہیں جاؤ گے سوائے اس کے کہ تمہارا طریقہ اچھائی کا ہو، یہاں تک کہ وہ بلوغ کو یعنی بالغ ہونے کی عمر کو پہنچ جائیں۔ اب اللہ رب العزت نے آگے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، برابری کے ساتھ ناپ تول کرو گے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نے کسی جان پہ اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھا ہے۔ ہم اللہ کی توفیق سے یہ پڑھتے ہوئے آ رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے ان آیات کو دو چیزیں ان آیات کے اندر ہمیں سمجھائیں۔ پہلا وہ احکامات جو اپنی اپنی جگہ پوری ایک انسانی زندگی میں اثرات رکھتے ہیں، دوسرا کہ ان سب کا مجموعہ مل کر ایک مسلمان معاشرے کا قیام عمل میں لاتا ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، برابری کے ساتھ انصاف کے ساتھ ناپ تول کرو گے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں سب سے پہلے حالانکہ یہ آخری بات عموماً ہم جب اس حوالے سے پڑھتے ہیں یا علماء کرام کو سنتے ہیں تو عموماً یہ بات جو میں پہلے کرنے لگا ہوں وہ آخر میں کرتے ہیں تاکہ بالکل ذہن میں بیٹھ جائے، بھولنے سے بھی نہ آدمی بھول سکتا ہو۔ میں یہ بات پہلے اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا چونکہ ریکارڈڈ معاملہ ہے، بہت سارے بھائی ریکارڈنگ کو
درمیان میں ہی چھوڑ کے اڑ جاتا ہے، یعنی درس سنتے سنتے درمیان سے ہی اڑ جاتا ہے۔ ہر کوئی آپ کی طرح تو بیٹھا ہوا نہیں سن رہا ہوتا، لیکن یہ بات ضروری ہے، اس لیے پہلے ہی اگر سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھا ہے۔ دیکھیں جو آزمائش ہے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے ساتھ ہر معاملے میں رکھی ہے۔ آزمائش کو خود اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا، ہم تمہیں تمہارے جانوں سے، تمہارے مالوں سے، تمہارے فصلوں کے نقصانوں سے، تمہاری اولادوں سے تمہاری آزمائش کریں گے۔ تو مال کو اللہ رب العزت نے واضح طور پر بیان کرا، اور مال سے تجارت ہے نہیں تو جو ثمرات کا ذکر ہے، یعنی کہ آپ کی وہ کھیتی باڑی، زرعی معاملات، سبزی ترکاری، پھل فروٹ کے آپ کے جو معاملات جتنے بھی، کیونکہ دنیا میں سب سے پہلا کاروبار یہی چیز ہے۔ اب غور طلب نکتہ ہے کہ آپ کی آزمائش اگر مثال کے طور پہ دکھ تکلیف بیماریوں کی وجہ سے آپ کی جان میں ہے، اولاد کی تکلیف کی وجہ سے آپ کو نفسیاتی آزمائش ہے، گھریلو آزمائش ہے، گھریلو جو حالات کی خرابی ہوتی ہے، گھریلو جو چپکلشیں ہوتی ہیں وہ خاندانی آزمائش ہے، گھریلو آزمائش ہے۔ بالکل اسی طرح کام کاروبار کی بھی آزمائشیں ہوتی ہیں، ایک نہیں کئی ہوتی ہیں، جن میں سے ایک آزمائش کو سمجھیں۔ کئی چیزوں کا ذکر کئی مرتبہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، آیتیں گزری ہم نے اس میں پڑھا ہے، لیکن ایک آزمائش کا خاص طور پہ سمجھیں اسے، اور وہ یہ کہ اگر بے ایمانی سے کام ہر کوئی کر رہا ہے تو آپ ہم نے یہ سوچ کر نہیں کرنا کہ یہ ہر کوئی کر رہا ہے، میں نہیں کروں گا تو میرا کام نہیں چلے گا۔ اب میری یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو بازار کی صورت بن گئی ہے، یہ تو بازار کا طریقہ بن گیا ہے۔ اگر اس طرح کام، جو کہ کام بے ایمانی کا ہے، جو کہ کام ملاوٹ کا ہے، جو کہ کام دھوکے کا ہے، جو کہ کام جھوٹ کا ہے، میں یہ کہوں کہ جی یہ تو بازار کی صورت ہی یہی بن گئی ہے، اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہم تو کام ہی نہیں کر سکتے، تو یہ نہیں، یہ آپ آزمائش کے آگے ہار مان رہے ہو، یہ آپ شیطان کو کامیاب کر رہے ہو، یہ آپ رحمان کو اپنے آپ سے راضی نہیں کر رہے ہو۔ یہی تو ہے ہر چیز میں، دنیا چاہے کسی بھی طرف جا رہی ہو، آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کی طرف جاتے ہیں۔ جس معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں آپ تو اس کی طرف جائیں گے نا۔ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے بھئی؟ بھوک، تکلیف، پریشانی، کاروباری تنگی اگر وہ نہ ہے تو پھر کاروبار کی آزمائش کیا ہے؟ یہی چیزیں تو ہیں۔ اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، ناپ تول برابر سے کرو۔ ذہن میں خیال آتا ہے کہ اس میں خصوصی طور پر ناپ تول کرنے والوں کے لیے بات کی گئی ہے، نہیں، اشارہ وہ ہے، میں نے جیسے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا، کیونکہ دنیا میں پہلا اور دنیا کا سب سے بڑا کاروبار یہی ہے۔ ایک آدمی پہنے بغیر پھر رہ سکتا ہے، کھائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سب سے بڑا کاروبار یہی ہے، تو اسی لیے نام اس کا لیا گیا ہے، سمجھایا تمام چیزوں کو گیا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ۔ آپ کو پتا ہے قوم لوط کے بارے میں آپ تاریخ کے اندر پڑھیں، معذرت کے ساتھ قوم شعیب کے بارے میں آپ تاریخ میں پڑھیں تو ان میں اعتقادی، قرآن بتاتا ہے ان میں اعتقادی غلطی جو تھی وہ تو وہی تھا، شرک، لیکن معاشرتی خرابی کیا تھی جو شعیب علیہ السلام نے ان کو اشارہ دلایا کہ تمہارے لینے کے بعد کچھ اور ہے، دینے کے کچھ اور ہے۔ یعنی کہ جب تم کسی سے سودا خریدتے ہو تو تمہارے بھاؤ تاؤ کرنے کے انداز دوسرے ہیں، یعنی چیز کو پرکھنے کے انداز دوسرے ہیں، لیکن جب خود بیچتے ہو تو سب سے ناکارہ اور کھوکھلا بیچتے ہو۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، آپ کاروبار کو یعنی کہ ناپ تول کو برابری کے ساتھ کرو۔ اب اس کا معاشرے سے کیا تعلق ہے آپ سمجھیں، جس بات کو ہم نے آزمائش کے طور پہ سب سے پہلے سمجھا ہے اسی سے اس کا تعلق ہے۔ دیکھو معاشرتی طور پہ کیا بات ہوئی کہ تاجر یہ بولتا ہوا نظر آ رہا ہے، بے ایمانی کے کاروبار کو کرنے کے بعد، جھوٹ کے، فریب کے، دھوکے کے کاروبار کو انتہائی اطمینان سے کرنے کے بعد یہ بولتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ بھائی مسئلہ یہ ہے، ایسے تو سب کر رہے ہیں نا، یہ تو کاروبار کی صورت ہے، اگر ہم اس طرح نہیں کریں گے تو کاروبار کیسے چلے گا؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ یہ آپ کا معاشرہ بن چکا ہے،
دھوکے بازی، بے ایمانی، دجل، جھوٹ، ملاوٹ، یہ آپ کا معاشرہ بن چکا ہے. اور جب یہ معاشرہ آپ کا بن چکا ہے، آپ بیٹھ کر بڑی بات کرتے ہو، آپ کہتے ہو ہماری چیزیں ایکسپورٹ نہیں ہوتی، اتنے ہم پہ ٹیکسز لاگو ہیں، اتنا ہم پہ فلاں ہیں، یہ بڑی باتیں ہم بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں. اور جبکہ اگر ہم دین کو ایک طرف رکھ کر دنیاوی اعتبار سے بھی اگر بات کریں تو ہم آپ آپس میں بھی اگر انصاف کرتے ہوئے یہ بات کریں گے، ایکسپورٹ کوالٹی کی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ جو اپنی مینوفیکچرنگ سے لے کے اپنی پیورٹی تک، پیورٹی سے لے کے یوز تک، یعنی کہ بنانے سے لے کے خالص ہونے تک، خالص ہونے سے لے کے استعمال ہونے تک ایک نمبر ہو. ایکسپورٹ کوالٹی یہی ہے نا بھائی. اگر آپ اپنی چیزوں کو ایکسپورٹ کوالٹی تک لانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کا طوطی بولے، دنیا آپ کی طرف جو ہے چیزوں کے حوالے سے توجہ کرے، پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کی مارکیٹوں میں آپ چھا جائیں، تو طریقہ اس کا کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ آپ چیزوں کو پائیداری کے ساتھ بنائیں، 100% بنائیں. یہ جو اس کے بننے کا طریقہ کار ہے. اب دیکھیں، سمجھیں ذرا اس بات کو. آپ کے ہمارے معاشرے سے اس کا بڑا تعلق ہے. آپ کو یاد ہے، میں اصل میں بعض دفعہ بڑی ہلکی ہلکی مثالیں اور بالکل چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا ہوتا ہوں تو ساتھی حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ کون سی باتیں یہ کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم تھوڑا سا بیٹھ کر اس پر غور کریں، اکیلے میں بھی بیٹھ کے غور کریں، تو باتوں کی اہمیت اور وزن ہمیں سمجھ میں آئے گا. آپ میں جن میں سے ہم نے اپنا لڑک پن والا زمانے میں، چھوٹے پن، بچپن والے زمانے میں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے گھر والے ترجیح دیا کرتے تھے جاپانی چیزیں خریدنے کے حوالے سے. ترجیح دیتے تھے یار چیزیں خریدو جاپانی. کیوں؟ دیر پا ہوتی ہیں، پائیدار ہوتی ہیں، بہت عرصہ چلتی. اچھا، جاپان کی مینوفیکچرنگ پہ کوئی فرق پڑا آج تک؟ مثال طور پہ آپ نے ان کی ایک چیز خرید لی اور استعمال کی 15 سال 20 سال، تو کیا ان کی مارکیٹ پہ کوئی اثر پڑا؟ ان کی چیزیں بکنا بند ہو گئی؟ نہیں، تیزی سے بکی. پھر آئی چور بازاری. چور بازاری کیا آئی کہ ہم نے وہ والی جو اکنامکس پڑھی نا، وہ والی جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے، اس میں ہمیں چیزوں کی شکلوں کے بارے میں اور اس کے لگائے جانے والے بجٹ کے بارے میں، یعنی یہ چیزیں ہمیں ایسی پڑھائی گئیں کہ اے کلاس، بی کلاس، سی کلاس. آپ سمجھیں، اے کلاس، بی کلاس، سی کلاس نہیں ہوتا، اصلی اور جعلی ہوتا ہے. اے کلاس، بی کلاس، سی کلاس نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ اصلی اور جعلی ہوتا ہے. دو باتوں میں فرق ہے. آپ جو ہے وہ ایک چیز کو بناتے ہو، وہ اصلی اور حقیقی چیز، یعنی کہ وہ جیسی اس کو ہونا چاہیے. یہ چیز کیا ثابت کرے گی؟ یہ چیز ثابت کرے گی آپ کی ایمانداری کو، کہ آپ اپنے کام سے کتنے ایماندار ہیں. سمجھے ذرا اس بات کو. اب جب آپ اپنے کام سے ایماندار ہیں، جو آدمی اپنے کام سے اتنا ایماندار ہوگا، وہ اپنے دین میں کتنا ایماندار ہوگا. بھائی میرے، ہم سب جو ہے نا اپنے اس امت، اپنے اس دین کے نمائندے ہیں. آپ کو پتا ہے، ایک ہم میں سے لبرل ٹائپ کا آزاد خیال اور بے عمل قسم کا جو آدمی ہوتا ہے، وہ ایک عمل کرنے والے داڑھی رکھے ہوئے آدمی سے اگر کوئی غلطی پا لیتا ہے تو فوراً کیا تانا مارتا ہے؟ ابے تم داڑھی رکھ کر ایسی حرکت کر رہے ہو. بول دیتا ہے؟ نہیں بول دیتا. حالانکہ داڑھی سے اس بات کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن سمجھے ذرا اس بات کو کہ پتہ کیا لگتا ہے منطقی طور پہ؟ آپ نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں اپنے دین کی، آپ نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں اپنی امت کی. اب اگر مثال کے طور پر آپ بے ایمانی والا کام کریں، اب مسلمانوں کے بے ایمانی والا کام، پھر تمہاری صداقت و سچائی کدھر گئی؟ تمہیں دھوکہ ملا، تم سے کسی کو دھوکہ مل گیا، ایک علیحدہ بات. تمہیں دھوکہ نہیں ملا، یعنی مثال کے طور پہ ایک چیز میرے پاس جعلی آئی ہے اور مجھے یہ کہہ کے دی گئی کہ یہ اصلی چیز ہے، میں نے اس چیز کو آگے فروخت کر دیا. بات سمجھ میں آتی ہے کہ مجھے دھوکہ ملا جس کی وجہ سے میں نے سامنے والے کو دھوکہ دیا. اس کا بھی ایک ازالہ ہے. لیکن سمجھیں ذرا اس بات کو، مجھے دھوکہ نہیں ملا، میں جانتا ہوں یہ چیز کیا ہے، میں اس کے باوجود اس چیز کو فروخت کر رہا ہوں یا اس جیسا بنا رہا ہوں. تو مطلب کیا ہے اس کا؟ میں دھوکے بازی کر رہا ہوں نا.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من غشا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پھر دوبارہ اپنی بات دہراؤں، بظاہر بڑی معمولی چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن سمجھو آج جو ہمارے کاروبار کو اس وقت گرہن لگا ہوا ہے، آج جو کاروباری صورتحال خراب ہے، ابھی تو ہم ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک دوسرے کو یہ کہہ کر تسلی دے رہے ہیں کہ یہ لاک ڈاؤن کا نتیجہ ہے، نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا ذہن پر زور ڈالیں تو نومبر اکتوبر کے مہینے میں ہم ایک دوسرے کو یہ کہہ کے تسلی دے رہے تھے کہ یہ جو حکومت نے زائد ٹیکسز جو لگا دیے ہیں اس کی وجہ سے کاروبار کو مسئلہ ہو رہا ہے۔ کورونا تو جنوری میں ظاہر ہوا ہے نا، لاک ڈاؤن تو جنوری سے لگنا شروع ہوا ہے۔ کاروباری جو زوال چل رہا ہے، جو کاروباری معاملات کی جو خرابی چل رہی ہے، وہ تو پچھلے سال سے چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس بات کو سمجھیں کہ جب پچھلے سال معاملہ تھا وہ ٹیکسز کی وجہ سے تھا، اگر کہیں ہاں ٹیکسز کی وجہ سے تھا تو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے آپ سے کئی گنا زیادہ ٹیکسز امریکہ یورپ کے اندر لگے ہوئے۔ کیا ان کے بزنس روڈ پہ آ گئے؟ کیا ان کے بزنس ختم ہو گئے؟ ایسا بھی نہیں ہوا۔ میں مانتا ہوں ہر چیز کا ہمارے معیشت کے اوپر کچھ نہ کچھ اثر ہے، لیکن سب کچھ اثر اسی کا نہیں ہے، نہ زائد ٹیکسز کا، نہ کورونا کا، نہ لاک ڈاؤن کا، نہ فلاں۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے ہم کاروبار اس طریقے پر نہیں کر رہے جس طریقے پر ہمیں دین اسلام نے سکھایا ہے۔ اگر ہم کاروبار کو دین اسلام کے طریقے سے کر رہے ہوتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ جو مشکلات، تکلیفیں اور پریشانیاں ہمیں آئی ہوئی ہیں یہ آتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے سامنے زندہ مثال ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف جب مدینہ پہنچے تھے تو کس حال میں تھے؟ سب کچھ چھین لیا گیا تھا، زیر جامے میں آئے تھے، لیکن صرف 3 سال اور بعض روایات کے مطابق 2 سال میں ہی ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ تونگر ہو چکے تھے، ان کے وہ جو معاملات تھے کلاشی والے وہ ختم ہو چکے تھے، سب کچھ جو ان کا چھینا تھا اللہ نے اس کا نعم البدل اس سے بڑا چڑھا کر ان کو دے دیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ بیٹھے بٹھائے مال غنیمت، وظائف، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ نہیں بھائی جان، محنت۔ لیکن ان اصولوں کے اوپر محنت جو اصول سکھائے کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محنت ان طریقوں پر۔ آہستہ آہستہ کیفیت کیا تھی؟ آپ دیکھیں نا ذرا اس بات کو، ہم کیسر کے شہر کو فتح کیوں کرنا چاہتے تھے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے نا کہ میری امت کے جس گروہ نے کیسر کے شہر کو فتح کیا وہ مغفور ہے، اس کی مغفرت ہو چکی ہے۔ ہم قسطنطنیہ کو فتح کیوں کرنا چاہتے تھے؟ کیونکہ وجہ ان کے پاس اس وقت میں وہ بندرگاہ تھی جس بندرگاہ کے جو بندرگاہ پوری دنیا کے تجارتی معاملات کو جوڑتی تھی۔ یہ جو ہمارا بن رہا ہے سی پیک، جو ہمارا بن رہا ہے، جزاک اللہ، یہ جو سی پیک ہمارا بن رہا ہے، یہ سمجھیں ہم سی پیک کو بنا رہے ہیں، وہ بنے بنائے سی پیک کو اس وقت اس پر وہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، اس کو اپنی عملداری میں داخل کرنا چاہتے تھے، ظلم سے نہیں، جبر سے نہیں، تسلط سے نہیں، بلکہ عدل کے ساتھ، کہ جس یعنی بندرگاہ سے مسلمانوں کو معیشتی نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور دنیا کی بعض اقوام کو دھکیل کے تیسری دنیا بنا دیا گیا ہے، اس بندرگاہ کو ہم اپنے ہاتھ میں لیں گے اور اس کے نتیجے میں ساری دنیا کی مارکیٹ میں تمام چیزوں کو یعنی مینوفیکچرنگ جو تمام ہے اس کو آسان کر دیں گے۔ تھرڈ ورلڈ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوگا۔ مزدور ہمیشہ وہ مڈل کلاس ہی ہوتا ہے، وہ اپر کلاس پہ نہیں جا پاتا، کیونکہ وہ اپر کلاس پہ جاتا ہے وہ مزدوری چھوڑ دیتا ہے۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ دنیا میں 2 کلاسز ہر اعتبار سے رہتی ہیں، ایک وہ طبقہ جو پیسے کو لگاتا ہے، اس کو ہم امیر بولتے ہیں، وہ طبقہ جو اس پیسے پہ کام کرتا ہے وہ ہم اسے مزدور طبقہ کہتے ہیں، یعنی مڈل کلاس طبقہ۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ 2 طبقے دنیا میں، دین بھی اس 2 طبقوں کا قائل ہے، کیونکہ ان دونوں سے اس دنیا کی معیشت کا سائیکل چلتا ہے۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ان کی یعنی حقوق، زندگی گزارنے کے حقوق، کھانا پینا، کپڑا لتا، یہ ساری چیزیں یہ ایک برابر ہونی چاہیے۔ بھلے پیسے کی بہتات اس کے پاس زیادہ ہے، اس کے پاس بھلے کم ہو، پرواہ اس سے نہیں ہے۔ پیسے کی قدر اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں قدر ہے شے کی۔
میں یہ بات کئی مرتبہ سمجھا چکا ہوں. اسلام میں پیسے کی قدر، اسلام میں اصل میں قدر ہے شے کی. ٹھیک ہے. اچھا چلیں وہ ایک الگ بات، اللہ نے کبھی توفیق دی انشاءاللہ اس پہ تفصیلاً بات کریں گے. لیکن ایک جو بنیادی نقطہ سمجھنے کا ہے وہ یہ، آپ دیکھیں قسطن دنیا فتح ہوا، بندرگاہ ہمارے ہاتھ میں آئی، پوری دنیا کی مارکیٹیں وہ مسلمانوں کے پاس تھی. اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ آج چائنا کا جو مال ہے بن کر پوری دنیا میں جاتا ہے، آہستہ 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 پوری دنیا کی مارکیٹوں کو اس نے کیپچر کیا نا. ٹھیک ہے. پھر یہ جو بندرگاہ بن رہی ہے اس سے بھی اس کو یہی والا فائدہ ہوگا مزید. پہلے سب جگہ پر پہنچانے کے لیے اسے بہت زیادہ لمبا چکر کاٹ کے جانا پڑتا تھا، دن بھی زیادہ لگتے تھے، اس پہ مال بھی زیادہ خرچ ہوتا تھا، بہت سارے معاملے. لیکن اب آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. آپ سمجھیں ذرا اس بات کو. اس ساری تفصیل کا حاصل کیا ہے؟ اس ساری تفصیل کا حاصل یہ ہے آپ کا ایک پورا معیشتی پروگرام ہے. پورا دین آپ کا بتاتا ہے، ہر چیز پہ گہری نگاہ آپ کا دین رکھ کے بیٹھا. آپ اندازہ کریں کہ باقاعدہ یعنی آپ کے کمانڈر جو ہیں وہ کمانڈر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین معیشت دان ہیں، اور وہ بہترین معیشت دان ہونے کی اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ یہ قسطنطنیہ یہ ہماری عملداری میں آنا چاہیے تاکہ معیشتی بحران بھی ہمارا یہ ختم. اب آپ سمجھیں کہ اگر جیسے مثال طور پہ ہم ہیں، اگر ہم دیندار یعنی ایک دینی معاشرہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ کھڑا ہو، تو اسلامی معاشرے میں مارکیٹس کی، تجارتی مراکز کی، ان چیزوں کی اہمیت. اب آپ مثال کے طور پہ اگر ایک دوسرے کی ذہن سازی، جیسے مثال کے طور پہ ہمارے ہاں منبر پہ آنے والا جو آدمی ہے وہ اگر دین کے وہ کاروباری اصول، وہ ایمانداری، وہ دیانتداری، وہ مخلصی، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ پرائز کنٹرولنگ، ہمارے ہاں اس کا ادارہ فعال نہیں ہے، پرائز کنٹرولنگ. آپ کو پتہ ہے یہ رونا ہم روتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، کیا فائدہ ہوگا پیٹرول کی قیمت کم ہونے سے بھی؟ جو ریٹ اوپر چلے گئے ایک مرتبہ پیٹرول کی وجہ سے وہ ریٹ تھوڑی نیچے آتے ہیں، تو اس کا پیٹرول سے تعلق نہیں ہے، وہ پرائز کنٹرولنگ کا ادارہ ہوتا ہے. جوتے مار کے بھی جو نا نیچے لے کر آتے ہیں. پھر یہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے یہاں نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے دن اس بات کو سمجھایا، اس چیز کو سمجھایا. ہر وہ کاروبار، بڑے آسان ایک جملے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہر وہ کاروبار جو احتیاجات میں سے ہے، انسانی ضروریات میں سے ہے، انسانی ضروریات میں سے، اس پہ منافع کی شرح کو کم رکھا جائے گا. اس پہ منافع کی شرح کو، تاکہ سب آسانی سے اس کا استعمال کر سکتے ہوں، امیر بھی، غریب بھی، متوسط بھی، ہر آدمی اس کو آسانی سے استعمال کر سکتا ہے. اور ہر وہ چیز جو احتیاجات میں سے نہیں ہے، لگژریز میں سے ہے. ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہوتا آدمی کو استعمال کرنا. اس کی مثال آپ سمجھیں، موبائل ضرورت ہے، موبائل ضرورت ہے، لیکن 50,000 روپے والا موبائل ضرورت نہیں ہے. بائک ضرورت ہے مگر 1.5 لاکھ روپے والی بائک ضرورت نہیں ہے. کار ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ہمارے جیسے شہر کے لیے 10-12 لاکھ کی کار بھی ضرورت ہے، لیکن 25-30-50 لاکھ روپے کی کار یہ ضرورت نہیں ہے. یہ احتیاجات سے اوپر کی بات. کچھ میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ تو اس میں منافع پر کوئی قید لگائی گئی، اس میں منافع پر ہاں مارکیٹ کے حساب سے آپ چلیں گے تاکہ کسی کے بھی کاروبار پہ زک نہ پہنچے. آپ چلیں گے مارکیٹ کے حساب سے. بات میری سمجھ رہے ہیں؟ ہاں ایک چیز آپ بناتے اور وہ لگژریز میں سے، آپ کی مرضی، آپ اس پہ جو چاہے منافع لیں. بناتے آپ ہیں، لگژریز میں سے ہے، آپ اس میں جو چاہے منافع رکھیں، وہ آپ کے اوپر ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اپنے بھائیوں کے لیے آسانیاں ضرور پیدا کرنی چاہیے. اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا شریعت ہمیں حکم دیتی ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سارا آپ سمجھیں کہ جو حضرات ہمارے پاس منبروں پہ آتے ہیں، جو حضرات ہمیں اسکولز میں پڑھاتے ہیں، جو حضرات ہمیں کالجز میں پڑھاتے ہیں، جو ہمارے ساتھ مثال طور پہ معمر حضرات، بڑی عمر والے تاجر قسم کے لوگ، ایماندار، وہ حاجی صاحبان کہلاتے ہیں، وہ ہم سے ملتے جلتے ہیں. یہ ان سب کی ذمہ داری ہے کہ دین کاروبار کو جس طریقے سے بیان کرتا ہے اس کو ایک دوسرے کو سمجھایا جائے. ہمارے یہاں بہت سارے بھائیوں کے ذہن میں، درس سننے والوں کے اور ویسے بھی خیال ذہن کے اندر آ رہا ہوگا، میری تو جاب ہے. میری کیا ہے؟ نوکری. اردو میں کیا بولتے ہیں؟ نوکری. نوکری جو کام ہے
اس کا فاعل کیا ہے؟ نوکر. کیا ہے؟ نوکر. تو بعض مرتبہ آدمی کے دل میں آتا ہے میں نوکر سے اوپر جاؤں، یہ نہیں. بعض مرتبہ آدمی کے دل میں آتا ہے نوکری کوئی بری چیز نہیں ہے، نوکری کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن بعض مرتبہ آدمی کے دل میں آتا ہے میں نوکری سے اوپر جاؤں. تو وہ جو اس سے اوپر آپ جاؤ گے وہ اپنا کام کریں گے نا، چاہے چھوٹے پیمانے پہ کریں، وہ اپنا کام کریں گے نا. آپ جو آپ اپنا کام کریں گے نا تو سمجھیں وہ جو ہم صبح میں کیا ہوا بھائی، سورہ رحمان کی تلاوت لگائی ہوئی ہے، خود جھاڑو دے رہا ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے اس کی طرف کان لگاؤ، خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. قرآن پڑھا جا رہا تو جھاڑو لگا رہا، قرآن پڑھا جا رہا تو چیزیں سیٹ کر رہا. کیا برکت ہوگی؟ اس سے نہیں ہوگی برکت، اس سے نہیں ہوگی. نعتوں کی کیسٹ لگا دی، قوالیوں کی کیسٹ لگا دی. وہ ابھی آج کل ایک مشہور ہوا تھا، وہ اماں کی تعریف میں کسی نے گانا گایا تھا انڈیا والے نے، وہ چلایا ہوا صبح سے ماں کی تعریف میں، جس سے کوئی برکت ہوگی. اور پورا دن جھوٹ بول کے کام کر رہا ہے، پورا دن دھوکہ دے کے کام کر رہا ہے، ملاوٹی کام کر رہا ہے، صبح میں لگا دیا سر. دکان کی اوپننگ ہو رہی ہے قرآن خوانی سے، قرآن برکت ہوگی، بعد میں کام کیسے ہو رہا ہے؟ دھوکے بازی سے. یاد رکھیں برکت ملے گی جب طریقہ آپ کا سنت کے مطابق ہوگا. اور سنت کے اندر بنیادی بات کیا ہے؟ ایمانداری. سنت میں بنیادی بات ہے ایمانداری. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی خراب کھجور کے بدلے میں اچھی کھجوریں نہ دے سوائے اس کے کہ ناپ تول برابر ہونا چاہیے. ناپ تول برابر ہونا چاہیے. جو قیمت اس کی بازار میں بنتی ہے وہ قیمت اعلیٰ کھجور کی ہوگی، جو قیمت بازار میں ناقص کھجور کی بنتی ہے وہ قیمت ناقص کھجور کی بنے گی. مثال کے طور پہ اعلیٰ کھجور کی قیمت میں 3 کلو ناقص کھجور اگر آ جاتی ہے تو یہ اس حساب سے سودا ہوگا. اس کو یہ نہیں ہوگا کہ اعلیٰ کے بدلے میں ناقص کے بدلے مطلب اعلیٰ وہ آپ جو نا عدل بدل اس کی کر رہے ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ آپ ناقص اور اعلیٰ کو مکس کر کے فروخت کر رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ناقص بھی بک جائے گی. ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے اگلے دن صبح آپ کا گزر بازار میں ہوا، دیکھا کہ ایک شخص جو ہے گیلے دانے کو سوکھے دانے کے ساتھ مکس کر رہا تھا. یہ رات میں بارش گری ہوگی نا، بوروں کے اندر جو دانے گیلے ہو گئے، اب نیچے سوکھے دانے تھے تو سوکھے دانے اور گیلے دانوں کو آپس میں مکس کر رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، دیکھو بڑی غور طلب بات ہے، سوال جواب دونوں کو پس منظر پہ توجہ کیجیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ 2 معنی دیتا ہے، 2 سینسز آ رہے ہیں. پہلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاوٹ کے کام کو جانتے ہی نہیں ہیں. اور پوری زندگی بزنس کیا ہے. بھائی میرے پوری زندگی آپ نے بھیڑیں آپ نے چرائیں، کپڑے کا کام آپ نے کیا ہے، کپڑے کی خرید و فروخت. ملاوٹ کو جانتے؟ اچھا ملاوٹ کو اب دوسرا سینس، ملاوٹ کو آپ دوسرے طریقے سے بھی جانتے ہوتے ہیں. اور دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نہیں کر رہے، بازار میں تو بیٹھے ہیں نا، دیکھتے تو ہیں نا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تھے نا، آپ نے جو بزنس کیا آپ خود بھی تو بازار میں ان تھے نا. تو جب ملاوٹ کا کام چلتا ہوگا مکہ میں تو آپ کی نظروں میں ہوگا نا، لیکن مکہ میں ملاوٹ کا کام ہی نہیں ہوا. یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مکہ میں ملاوٹ کا، جبھی تو اس سے پوچھ رہے ہیں، یہ مدینے کا واقعہ ہے، جبھی تو اس سے پوچھ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہو. اس کے جواب پہ توجہ کریں. بڑی اطمینان سے جواب دیا، اللہ کے رسول گیلے دانے کو سوکھے دانے کے ساتھ مکس کر رہا ہوں تاکہ دونوں بک جائیں. بڑا غور طلب ہے جواب، بہت غور طلب ہے. جو میں درس کی ابتدا میں آپ بھائیوں کو سمجھا رہا تھا کہ دھوکے بازی، جھوٹ، ملاوٹ آپ کا باقاعدہ کاروبار بن جاتی ہے، معاشرے کا حصہ بن جاتی ہے. آپ کو میوب نہیں لگ رہی ہوتی ہے، آپ کو برا نہیں لگ رہا ہوتا، آپ کا ضمیر آپ کو جھنجھوڑ نہیں رہا ہوتا، آپ کو یہ احساس نہیں ہو رہا ہوتا کہ میں حرام کما رہا ہوں. نہیں سمجھے؟
بڑے اطمینان سے اس نے جواب دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گیلے دانے کو سوکھے دانے کے ساتھ ملا کے بیچ رہا ہوں. اس جواب کا پس منظر کیا ہے کہ یہ والا ملاوٹ کا طریقہ تو ان کے بزنس میں آ گیا تھا. ان ختم, سب ایسے ہی کرتے ہیں. وہی جو میں نے شروع میں بات کی, سب ایسے ہی کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کی کیونکہ اس کو غریب کو پتہ ہی نہیں ہے. اس سے پہلے اس غریب کو, وہ تو کاروبار سمجھ رہے, یہی ہے طریقہ, ہمیشہ بچپن سے ہم یہی دیکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا نہیں, ایسا نہ کر. تجھے گیلا بیچنا ہے دکھا کے بیچ, سوکھا بیچنا ہے دکھا کے بیچ. گیلے اور سوکھے کو الگ رکھ, گیلا دکھا سوکھا بھی دکھا. گیلے کے گیلے والے ریٹ لے اور سوکھے کے. کچھ سمجھ میں آئی بات؟ کاروبار کا آپ کو طریقہ سمجھایا گیا ہے. ناقص مال وہ بھی استعمال میں آتا ہے نا بھائی, ناقص مال بھی کسی نہ کسی استعمال میں آتا ہی ہے. اس سے کوئی نہ کوئی چیز لی جاتی ہے, کوئی نہ کوئی چیز وہ اعلیٰ ہی چیز بنائی جاتی ہے اس کو ملا کے. اس کی مثال کے طور پہ کباڑے کا پلاسٹک, اس کو پگھلا کے نیا پلاسٹک بنایا جاتا ہے نا. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کپڑے کے کام میں لے لیجئے کہ باقاعدہ جو چھوٹے بچوں کی کرتیاں تیار ہوتی ہیں وہ بڑے کپڑوں کی کترنوں سے بنتی ہیں. اب بظاہر تو وہ کترنے ناقص ہے نا, ختم ہو گئے نا وہ تو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گیلے کو الگ بیچ اور دکھا کے, اور سوکھے کو دکھا کے الگ بیچ. آپ کو مسئلہ ہے کہ آپ کو دھوکہ ہو گیا کام میں, آپ کی چیز کا نقصان ہو گیا, ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. اب آپ اسے بیچو ناقص کے ریٹ میں بیچو, دھوکہ نہیں دو. ناقص ہو گئی چیز تو ناقص کے, جو لینا چاہتا ہے ناقص کے ریٹ میں اسے دے دو. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ ہاں یہ بات ذہن میں رکھنا, ناقص دو قسموں کا ہوتا ہے, ایک برتنے کا ایک کھانے کا. ناقص دو قسموں کا ہوتا ہے, ایک برتنے کا پہننے پہنانے رکھنے رکھانے کا, اور دوسرا کھانے کا. ناقص کھانے کی کوئی بھی چیز بیچنا حرام ہے. ناقص کھانے کی کوئی چیز بھی بیچی جا سکتی نہیں. ہاں اسی چیز کو اگر استعمال میں لیا جائے گا اور وہ استعمال صرف برتنے کی حد تک کا ہوگا تو ٹھیک ہے. جیسے تیل, بعض مرتبہ تیل باہر سے جو آتا ہے اس کی ایکسپائری نکل چکی ہوتی ہے لیکن تیل کو کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا, تو اس تیل کو دوائیں بنانے کے کام میں لیا جا سکتا ہے, لگانے لگونے کا کام, اس میں کوئی حرج نہیں. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ہر وہ چیز جس کا تعلق کھانے پینے سے ہے وہ ناقص ہو گئی, ختم ہو گئی. وہ ناقص, اب اس کو بیچنا مسلمان کے لیے جائز نہیں. حتیٰ کہ بات آپ سمجھو ذرا اس بات کو, میں آپ کو بڑی توجہ دلا رہا ہوں اس بات, اس کو اگر سمجھنا ہو نا, ایک چھوٹی سی بات سے ہم سمجھ سکتے. ہمارے ہاں جو حضرات بکرے پالتے ہیں, بھائی میرے توجہ سنیے گا میری بات جو میں بتا رہا ہوں. ہمارے یہاں جو حضرات بکرے یا بڑے چوپائے پالتے ہیں نا, گائے وغیرہ اس ٹائپ کے جو پالتے ہیں, آپ کبھی غور کیجئے, وہ اپنے گھر کا ناقص کھانا جو ہے نا, خراب ہوا کھانا, ان کے آگے نہیں ڈالتے, وہ نہیں ڈالتے ان کے. اور جب پوچھا جائے ان سے کیوں نہیں ڈالتے, بھائی فوڈ پوائزن ہو سکتا ہے اس کو, اور ہوتا ہے, ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ بچپن سے دودھ پیتا ہے, یہ کھاتا وہ کھاتا آ رہا ہوتا, اس کو اس چیز کی عادت نہیں ہوتی تو اس کو بھی فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے. تو انصاف کرو اس بات پہ. جو چیز ہم اپنے جانور کو کھلانے کو تیار نہیں ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کو کیسے کھلا سکتے ہیں؟ جو چیز ہم اپنے جانور کو کھلانے کو تیار نہیں ہو رہے, اپنے مسلمان بھائی کو کھلا کے اس کو ہم صحت کا نقصان پہنچا رہے ہیں. کل قیامت کے دن اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے اس بات کا؟ آپ سمجھیں. فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها, ہم نے کسی جان پہ اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھا. اس کو سمجھیں, اس میں ایک تفصیل ہے, اس کو سمجھیں. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ اللہ نے فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک. اب اس کو اس کے ساتھ ملا کے دیکھو, لا نکلف نفسا الا وسعها, ہم نے کسی جان پہ اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھا. کیا مطلب سمجھیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول, اگر ایک آدمی کے گردن پہ تلوار رکھ دی جائے اور اس سے کہا جائے کہ کلمہ کفر کہے, کیا وہ کہہ سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی جان بچانے کے لیے کہہ سکتا ہے, اس طرح کو اس کے دل میں عزم نہیں ہونا چاہیے. گردن پہ تلوار رکھ دی, کہا کہ نہیں تو تیری گردن اڑا دوں گا. آج کے زمانے میں سمجھ لو گن پوائنٹ پہ اس سے کہا گیا بول,
فرمایا جان بچانے کے لیے ایسا کہہ سکتا ہے مگر یہ کہ دل میں نیت نہیں ہونی چاہیے اس بات کی. ٹھیک ہے. لا نکلف نفسا الا وسعها کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کو کہیں شرک کے لیے مجبور کیا گیا اس طرح کہ یہ کلمہ بول، یہ کر کے دکھا، اور آپ کے اوپر گن رکھ دی، جیسے انڈیا میں ہوتا. ہمارے یہاں بہت سارے نہیں بھائی وہ کہہ دیتے ہیں کہ یار وہ دیکھو نا وہ وہاں پر ان کو وہ یہ بھی کروا رہے ہیں وہ بھی کروا رہے ہیں، اور وہاں والوں یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، وہ فلانے والوں نے وہاں پہ یہ فتویٰ دے دے. بھائی دیکھیں انڈیا کے حالات کو ذرا سمجھیں. وہاں صورتحال انڈیا کے اندر یہ ہے کہ باقاعدہ بی جے پی کے جو گنڈے ہیں، بجرنگ دل والے اور وہ جتنے بھی آر ایس ایس والے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ حکومتی سرپرستی میں، آرمی ایجنسیوں پولیس کی سرپرستی میں وہ مسلمان علاقوں پر حملے کرتے ہیں، مسلمانوں پہ ظلم جبر و تشدد کرتے ہیں، مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں، مسلمانوں کو زخمی کرتے ہیں، مسلمانوں کی عورتوں کی عزتیں لوٹتے ہیں، مسلمان بچوں کو مار دیتے ہیں، مسلمان بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. اور یہ ریاستی سطح پر ہوتا ہے انڈیا میں. وہ گیا کشمیر والا زمانہ تو تھا ہی تھا، اب یہ پورے انڈیا کی داستان ہے. آپ سمجھیں پچھلے دنوں جعفر آباد پورا کا پورا تباہ کیا گیا ہے. آپ ذرا نیٹ کے اوپر سرچ کریں، آپ کو پتہ لگا، آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ شام کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں. وہ شام کی ویڈیو نہیں ہے، وہ دہلی کے علاقے جعفر آباد کی ویڈیو ہے. یہ آر ایس ایس کے گنڈوں نے باقاعدہ حملہ کیا، اور حملے کرنے کے نتیجے میں بڑے پیمانے پہ وہاں مسلمانوں کا قتل عام کیا. ایک انٹرویو میں نے ایک بہن کا دیکھا، وہ عورتیں تھیں، اس انٹرویو کے اندر باقاعدہ وہ عورت یہ جملے کہہ رہی تھی، بی بی سی والوں نے اس سے وہ انٹرویو لیا، اس میں اس نے باقاعدہ یہ جملے کہے کہ یعنی کہ ہمارے گلی کو دو طرف سے ان لوگوں نے گھیرا ہے، اور ہمارے بزرگوں نے، بوڑھوں نے باہر نکل کر ان سے معافی تلافی کی کوشش کی کہ تمہیں مال چاہیے، ہمارے گھروں پہ قبضہ کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے تم لے لو، ہمیں ہماری عورتیں بچوں کو لے کے ایسے جانے دو. تو انہیں باقاعدہ تشدد کا اتنے بے ایمانہ انداز میں نشانہ بنایا گیا کہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بوڑھوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے. بھائی میرے ایسے حالات کے اندر کہ جب ایک ماں کے سامنے اس کے بچے کو تلوار سے دو ٹکڑے کرنے والی کیفیت بن جائے، اور اس ماں سے کہا جا رہا ہو تو اسلام کو چھوڑ کر دوبارہ ہندو بن. باقاعدہ پونا میں واقعہ ہوا ہے، 300 مسلمان گھروں کو زبردستی انہوں نے ہندو بنایا. ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ اسلام جس کے اندر ایک مرتبہ راسخ ہو گیا، مرتے دم تک اس کے اندر سے نکلتا. یہ اللہ کا ہماری امت پہ بڑا احسان ہے کہ ہمارا دین الحمدللہ نہیں ہے. اب صورتحال یہ ہے، وہاں پر ایک ماں کے سامنے اس کے بچے کی گردن پہ تلوار رکھ دی اور کہا ہندو بنو. اس کے پاس کوئی چوائس ہے؟ میرا بتانے کا اس بات سے مقصد یہ ہے، لا نکلف نفسا الا وسعها. ان تمام احکامات کے بعد آیت کا یہ حصہ میں سمجھاتا، اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا. لا نکلف نفسا الا وسعها. ہم نے کسی جان پر آرمی کے اندر، توجہ سنیے گا میری بات، اعوذ باللہ پڑھیں تمام بھائی. وہ کیسے سکتا ہے کہ ابلیس کسی معاملے کو اتنی آسانی سے ہونے دے سکے. باہر ان کو کوئی بوڑھے والدین کے بارے میں بتا رہا ہو تو سمجھے ذرا اس بات کو کہ بوڑھے والدین کے اگر مثال کے طور پر والی وارث موجود ہیں، یا پیچھے بھائی موجود ہیں، یا چچا تایا والے موجود ہیں، اس طرح کے لوگ جو ان کے معاملات کو دیکھ سکتے ہیں، تو لا نکلف نفسا الا وسعها. ہم نے کسی جان پہ اس کی برداشت زیادہ بوجھ نہیں رکھا ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک اس صورت میں ہے جب وہ آپ کے کندھوں پر ہے. وہ جو حدیث صحیح بخاری والی سنائی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا اللہ کے رسول میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. تو فرمایا کہ تیرے والدین ہیں؟ ہاں. کہ جا ان کی خدمت کر، تیرا جہاد اسی میں. ہمارے یہاں بڑا سنایا جاتا ہے اس حدیث. ہم نے اس حدیث کا مطلب ہی نہیں سمجھا ہے. ہم رسول اللہ سے کبھی کبھی تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم غیب تک کے بھی عقیدے بتانا شروع ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ہماری باولی اترتی ہے تو ایسی اترتی ہے کہ ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں. آپ سمجھیں ذرا اس بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محض آپ رسول نہیں تھے کہ آپ پیغام لے کے آئے ان کو بتایا، محض آپ ایک استاد نہیں تھے کہ آپ نے ان کو کر کے دکھا دیا، سکھا دیا اور وہ معاملات ان کے شروع ہو گئے. آپ نگران تھے، آپ حکمران تھے. آپ کے اپنے ساتھیوں کے معاملات پر نظر تھی، ایک ایک چیز پر آپ نگاہ رکھتے تھے.
حتیٰ کہ ایک چھوٹی سی واقعہ بڑا ہمارے یہاں ویسے سنایا جاتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے نا وقت پر ہمیں شیطان بلوا دیتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کے اندر حدیث ہے، مسجد نبوی کے اندر ایک عورت کام کرتی تھی، خدمت کرتی تھی مسجد کی، اس کا انتقال ہو گیا، رات کے ٹائم ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا، نیند سے بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا، انہوں نے رات ہی رات کے اندر اس کی غسل، کفن دفن کے معاملات، جنازہ وغیرہ اس کا کر دیا۔ خیر کچھ دن گزرے، 4-5 دن 8 دن گزرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا تو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا وہ عورت نظر نہیں آ رہی ہے جو مسجد کی خدمت کرتی تھی، کہاں ہے وہ بوڑھی عورت، کہاں ہے وہ؟ اللہ کے رسول اس کا انتقال ہو گیا تھا، اللہ کے رسول اس کا انتقال ہو گیا تھا، آپ آرام فرما رہے تھے، ہم نے سوچا کہ آپ کے آرام میں مخل نہ ہوں، ہم نے اپنے طور پہ اس کی تدفین وغیرہ کے معاملات کر دیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا، پھر آپ اس کی قبر پہ گئے، اس کے لیے دعائیں مغفرت کی۔ یہاں میرا بتانے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی، دیکھیں ایک کام کرنے والی بوڑھی خادمہ جو مسجد کی خدمت کرتی ہے، اور قالی کا مطلب کیا ہے کہ وہ غلاموں میں سے تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ میں وہ بھی ہے۔ تو جو آزاد مسلمان لوگ ہیں، گھر ہیں، خاندان ہیں، فیملیز ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں وہ کیوں نہیں ہوں گے؟ جب وہ صحابی آیا اور اس نے آ کے کہا اللہ کے رسول میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا تیرے ماں باپ ہیں، اس نے کہا ہیں، جا ان کی خدمت کر۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کے علاوہ ان بوڑھے والدین کا کوئی والی وارث یہی کرنے والا ہے، پیچھے تو کوئی اور کرنے والا ہے نہیں، اس لیے یہ حکم دیا گیا لا نکلف نفسا الا وسعها۔ اسی کا منطقی دوسرا وہ سمجھ لیں آپ، والدین کے ساتھ حسن سلوک والے معاملے میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائیوں کے ساتھ ہمارے اس طرح کی صورتحال بن جاتی ہے کہ ان کو کمانے کے لیے شہر سے دور جانا پڑتا ہے، گھر چلانے کے لیے ان کا کام کی صورتحال ایسی بن جاتی ہے، ان کی جاب ایسی لگتی ہے اور دیگر معاملات ایسے، ان کو شہر سے دور جانا پڑ جاتا ہے، پیچھے والدین کو بعض مرتبہ دیکھنے والے ایک آدھ دو ہی کو آدمی ہوتے، پھر کوئی اس کو تانا دے کہ تیرے والدین بوڑھے ہیں یا فلاں ہیں، تو اس میں بھی مجبوری ہے، کیونکہ اگر وہ کمائے گا نہیں تو بوڑھے والدین کے دیگر معاملات وہ کیسے کرے گا؟ تو اس لیے سمجھیں اس بات کو، والدین کا ساتھ حسن سلوک ہے، لیکن جن معاملات میں آپ نے والدین کی ہی ذمہ داری کو اٹھانا ہی ہے، جیسے دین کی ذمہ داری ہے، ملک کی ذمہ داری ہے، اس میں والدین کی ذمہ داری ثانوی حیثیت پر آ جاتی ہے، اولین حیثیت پر یہ اللہ کے حقوق ہیں، لوگوں کے حقوق نہیں ہیں۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ اب مثال کے طور پہ عورت کو کرٹیکل کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، ایک ایسا مسئلہ کہ طبی نقطہ نگاہ سے اگر اس نے بچہ پیدا کیا عورت مر جائے گی۔ اسلام زندوں کا دین ہے، مردوں کا دین۔ بچہ جب تک ہوش نہیں سنبھالتا اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے، اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے، لیکن یہ اس عورت کی حیثیت، اس عورت کی حیثیت یہ معاشرے کا ایک فرد ہے، ٹھیک ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اسلام افزائش نسل پہ توجہ دلاتا ہے، 10 بچے پیدا کرو، 20 بچے پیدا کرو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جہاں طبی نقطہ نگاہ سے عورت کی جان پر بناتی ہے وہاں پر بچوں کا روکنا اس میں کوئی حرج نہیں۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نے کسی جان پہ اس کی برداشت زیادہ بوجھ نہیں رکھا ہے۔ اچھا، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، بے حیوں کے قریب بھی نہیں جانا ہے، جو ان میں سے ظاہر ہو، جو ان میں کھلم کھلا ہو۔ دیکھو سمجھو ذرا اس بات، دو نقطے سمجھ لو کہ جس سے آپ کا بچنا محال ہے۔ پہلا، آنکھ زنا کرتی ہے، حدیث میں الفاظ ہیں آنکھ زنا کرتی ہے۔ اب آپ سمجھیں ہمارے معاشرے میں باقاعدہ عورت کو بے پردہ کیا گیا، باپوں نے کیا، بھائیوں نے کیا، بیٹوں نے کیا، شوہروں نے کیا۔ وہ تو نا میرا جسم میری مرضی والی، وہ جو سٹیائی ہوئی بڈیاں طلاق یافتہ گھروں سے بے گھر، جن کے اپنے گھر نہیں بن پائے تو وہ دوسروں کے گھر برباد کرنے روڈوں پہ نکل آئیں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا، ان تو ان بیچاریوں کو تو چھوڑ دو، نہ وہ 3 میں نہ 13 میں، میں بات کر رہا ہوں ان کی بے غیرت باپ، بھائی، بیٹے، شوہر، جن کی عورتیں بے پردہ گھروں سے نکل رہی ہیں تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ عورت کا گھر سے نکلنا منع نہیں ہے، لیکن محرم کے ساتھ اور پردے میں۔ کیا میری بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب ایسے میں ہمارا ہر وہ بھائی جو آنکھ کی حفاظت کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے، آنکھ زنا کرتی ہے اس حدیث کو وہ سمجھتا ہے، تو آنکھ کی حفاظت کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اب لازمی بات ہے عورت پہ نگاہ پڑنا اس کی
تو معاشرے کی ایک یوں سمجھ لیجئے کہ غلط در بن چکا ہے وہ معاشرے کا، اس سے وہ بچ نہیں سکتا. ٹی وی کھولو، حتیٰ کہ آپ سمجھو آپ کے دینی چینل، میں نام نہیں لوں گا، آپ کے دینی چینل بے پردہ عورتوں کو دکھا رہے ہیں. وہ آپ کے یہاں جو ایک وقت میں عالم آن لائن والا پروگرام کر رہا ہوتا ہے، دوسری وقت میں عورتوں کے ساتھ ناچ رہا ہوتا ہے. بھائی میرے سوشل میڈیا پہ آپ دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اسکرول کر رہے ہوتے ہیں، ہسٹری کو اسکرول کر رہے ہوتے ہیں، یہ اوپر کرا، یہ عورت کی تصویر آ گئی. آپ آنکھ کے زنا سے بچ سکتے نہیں تو کیا کریں گے؟ جنگلوں کو رک کر لیں، غاروں پہاڑوں پہ چلے جائیں، یا ان کے درمیان رہ کے ان کی اصلاح کریں. ظاہر ان کے درمیان رہ کے اس کی اصلاح کریں. تو ما ظاہر منہا وما بطنا سے آپ نہیں بچ سکتے. آنکھ کا زنا جو پوشیدہ ہے، یہاں آپ آ کے پھنستے ہیں. لیکن لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نے کسی جان پہ اس کی برداشت کا بوجھ نہیں رکھا. نظر پڑ گئی تو حدیث میں کیا الفاظ ہیں ابو داؤد کے اندر؟ پہلی نظر تجھ پر ہے، دوسری خطا ہے. یعنی کہ ایک وہ جو ضرورت کے تحت ہے، جیسے ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کو دیکھتا ہے، یا مثال کے طور پہ شاپ کیپر اپنے کسٹمر کو دیکھتا ہے، وہ اس کی مجبوری ہے. لیکن ایک ہے باقاعدہ عورت کو دیکھنا. ان دو باتوں میں فرق ہے نا. میں صرف بتانا یہ نہیں چاہ رہا ہوں یہ جواز ہے، میں بتانا چاہ رہا ہوں معاشرے کی ایک خرابی، اور اس میں وہ بھائی جو آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، کرنا چاہتے نہیں کرتے ہیں، ان حالات میں بھی کرتے ہیں. تو اگر اس قسم کا کوئی معاملہ آ جائے تو وہ اس طرح کوئی خدا نہ خواستہ بد دل نہ ہو کہ جی ہمارے کوئی آنکھ کا زنا والا معاملہ ہو رہا ہے یا اس طرح کا کوئی چیز ہے. یہ تب ہاں، لیکن اصلاح نہیں چھوڑنی چاہیے، اصلاح کا معاملہ بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے. میں ایک واقعہ آپ کو بتا، ایک بھائی کی دکان کے اوپر ایک گھر سے پردے دار خواتین وہ آیا کرتی تھیں سامان وغیرہ خریدنے. ان میں سے ایک عورت کی شادی ہو گئی، ایک لڑکی کی شادی ہو گئی. شادی کے بعد وہ اپنے شوہر کے ساتھ آئیں تو چہرہ ان کا ننگا ہوا. تو اس بھائی نے دکان پر چڑھتے ہی پہلی بات جو کی ہے وہ یہ کی ہے، پردہ کہاں گیا، چہرے کا پردہ کیوں؟ وہ بھائی وہ جاؤ، آپ سے کام نہیں کرنا. نہیں بھائی تو دیگر نہیں لے کے آتے. نہیں، تم سے نہیں کرنا، تم نے ناک کٹوا دی، تمہیں چہرے کا پردہ نہیں اتارنا چاہیے تھا. کیا کہا اس بھائی نے؟ نصیحت کی کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ بے پردہ عورتیں سمجھ میں آتا ہے، ان کی بھی ہمیں اصلاح کرنی ہے، لیکن تمہاری تو اصلاح ہوئی تھی نا، تمہیں تو اس مسئلے کا پتہ نا، تم نے چہرہ ننگا کیوں کیا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اس طرح اصلاح اور بعض مرتبہ مناسب طریقے سے پر حکمت طریقے سے تنقید وہ بھی کرنی چاہیے. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی جان کو ناحق قتل کرنا نہیں ہے سوائے اس کے کہ اسلام میں مجرم ثابت ہو. لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نے کسی جان پہ اس کی برداشت کا بوجھ نہیں رکھا. اسی میں وہ نکتہ ہے، آپ سے کوئی موبائل چھین رہا، آپ کے پاس گن ہے، اس کو گولی مار دی، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر بظاہر دیکھا جائے، آپ کو پچھلا درس میرا یاد ہوگا، پچھلے سے پچھلا درس جب یہ آیت ہم نے پڑھی تھی، میں نے وہاں یہ نکتہ آپ کو سمجھایا تھا. ہم کبھی بھی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، ہم کبھی بھی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. لیکن اگر مثال کے طور پہ کسی مسلمان سے خطائی طور پہ، یعنی خطا ہو گئی، اس سے غلطی سے کسی مسلمان کو کوئی نقصان پہنچ گیا، تو انشاءاللہ اللہ اسے معاف کرنے والا ہے، کیونکہ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نے کسی جان پہ اس کی برداشت کا بوجھ نہیں رکھا. فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، میں جان بوجھ کر ایک بات چھوڑ رہا ہوں، یہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے، اللہ نے توفیق دی تو. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. میں درس میں اشارہ دے کر آیا تھا کہ ہاں ناپ تول برابری کے ساتھ کرو، اور ہم نے کسی جان پہ اس کی برداشت زیادہ بوجھ نہیں رکھا. تو میں نے درس میں بھی اس طرف توجہ دلائی تھی کہ بعض مرتبہ دکاندار کو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ جو چیز اس کے پاس بکنے کے لیے آئی، یعنی جو چیز وہ لایا بیچنے کے لیے، دکاندار کے پاس ناقص چیز آ گئی، وہ بھروسہ کر کے لایا سامنے والے پر اور اس کو دھوکہ ہو گیا. اب اگر مثال کے طور پہ اس نے آگے وہ چیز فروخت کر دی تو انشاءاللہ اللہ اسے معاف کرنے والا ہے، اس ازالے کے ساتھ کہ وہ اس کو اسی قیمت کے اندر واپس لے گا جس قیمت میں، اس اعلیٰ کی قیمت میں اس نے اس کو دیا ہے. اس نے تو اسے وہ اعلیٰ کپڑے کی یا اعلیٰ سونے کی یا اعلیٰ پیٹرول کی یا اعلیٰ اناج کی یا اعلیٰ کسی نام پہ دیا نا کہ یہ تو اعلیٰ چیز ہے، تو میں اچھی چیز آپ کو دے رہا ہوں اور پیسے بھی اس کے لیے ہیں. لیکن اگر وہ ناقص نکلتا ہے، یہ اس کے پورے پیسے اس کو واپس کر کے اس چیز اس کو اس سے واپس لے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو داؤد کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی خریدی ہوئی چیز واپس لوٹا دی،
اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کے لیے ایک مکان تعمیر کر دینا ہوتا ہے. چیز واپس لینے میں کوئی عرض نہیں ہے, آپ واپس لے لو, کوئی مسئلہ نہیں, حتیٰ کہ آپ کی چیز بھی ناقص نہیں ہے, حتیٰ کہ آپ کی چیز ناقص بھی نہیں ہے, صحیح ہے آپ کی چیز, لیکن آپ کے کسٹمر کو نہیں سمجھا تب بھی واپس لے لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کو آسانی دو. اب آپ کو کاروباری طریقے سے بتاتا ہوں, کسٹمر از آلویز رائٹ. کاروباری طریقے سے بھی سمجھے, کسٹمر از آلویز رائٹ. آپ جتنا کسٹمر کو سہولت دو گے اتنا وہ آپ سے خریداری کرے گا, وہ کسی اور کے پاس نہیں جائے گا. تو آپ نے اس خریدی ہوئی چیز اگر واپس لے لی, یعنی اس نے آپ سے جو چیز خریدی تھی وہ لوٹانا چاہا, آپ نے واپس لیا, آپ نے اس کو سہولت, یہ سہولت آپ کو آگے کام آئے گی انشاءاللہ. وہ 1 سے 2, 2 سے 3 کو پتہ لگتا ہے, آپ کے کاروبار میں اس سے فائدہ ہوتا ہے. باتیں بہت ساری ہیں, اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ, پھر کبھی پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ.